یہ کہانی ایک خاتون کی ہے اور ان کی حقیقی زندگی پر مبنی ہے۔ وہ اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرنا چاہتیں، اس لیے فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ ان خاتون کی زبانی ہی میں ان کی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں۔ ہم 4 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی۔ میری والدہ کو میری شادی کی فکر نے اتنا گلایا کہ وہ بیمار پڑ گئی۔ بدقسمتی سے میرے لیے جو بھی رشتہ آتا، چھان بین کرنے پر اس رشتے میں کچھ نہ کچھ غلط نکل آتا۔ تبھی میرے والد منع کر دیتے تھے۔ میرے بعد کی 3 بہنیں بھی اب جوان ہو گئی تھیں۔ تبھی امی کو فکر کیوں نہ ہوتی۔ اوپر سے جو رشتہ دار عورت آتی، ایک ہی بات کہہ جاتی، رقیہ بہن، فروا کے ہاتھ پیلے کر دو اب، ورنہ شادی کی عمر نکل جائے گی۔ عمر نکل جائے گی والے فکرے نے گویا میرا تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ جب بھی میری امی کے کان اس فکرے کو سنتے، ان کا جی پریشان ہو جاتا۔ مجھے گریجویشن کیے 3 سال گزرے تھے۔ ان 3 سالوں میں بوڑھی تو نہ ہو گئی تھی، مگر صرف بیٹیوں کی ماں ہونے کے سبب میری ماں کو میری بہت فکر تھی کہ وقت سے پہلے بڑی کو اپنے گھر کا کر لوں۔ یوں 1 سال اور گزر گیا، مگر شاید کہ میری قسمت میں ہی ابھی دیر تھی۔ ایک روز ایک رشتہ آیا، امی لوگ بھی لڑکا دیکھ آئے۔ لڑکا بہت خوبرو اور اچھی نوکری پہ تھا۔ والدہ نے بالآخر میرا رشتہ سلیمان سے طے کر دیا۔ کچھ رشتہ داروں نے ان سے ابھی چھان بین کرنے کو کہا، مگر وہ پہلے کی طرح مزید چھان بین کے چکروں میں اور دیر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید کہ میری تقدیر اسی کے ساتھ لکھی گئی تھی۔ میری شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر پیا گھر سدھار گئی۔ شادی کی پہلی رات جب میں ارمانوں کی سیج پہ بیٹھی تھی اور ہر لڑکی کی طرح اپنے جیون ساتھی سے محبت کی توقع باندھے ہوئے تھی، مگر دلہا نے پہلے ہی رات مجھ پہ ایسا انکشاف کر دیا کہ میرے پیروں سے جیسے زمین نکل گئی۔ میرا دل کڑچی کڑچی ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے کوئی امید نہیں باندھنا، اور یہ کہ ایک بار ان کے نازک دل کو ٹھیس لگ چکی ہے۔ انہوں نے ایک لڑکی سے محبت کی تھی، والدین نہ مانے تو اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ تبھی میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، لیکن والدہ نے رو رو کر مجھ کو شادی پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، زیور لے کر آیا کرتی تھیں کہ چلو بھاگ چلیں اور شادی کر لیں، لیکن میں ایک شریف انسان ہوں، ان کو نصیحت کر کے واپس کر دیا کرتا تھا۔ خوشی کی پہلی رات کی پہلی گھڑی میرے کانوں نے اپنے جیون ساتھی سے ایسے عجیب و غریب بول سنے تو سیج پر ہی مر جانے کو جی چاہنے لگا۔ اگر ان کے ساتھ ایسا کچھ ہو بھی گیا تھا تو یہ باتیں بعد میں بھی کبھی بتا دیتے۔ میں خاموش ان کی ساری باتیں سنتی رہی اور ان کا منہ تکتی رہی۔ بلا شبہ وہ شکل و صورت کے بہت اچھے تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی تھے۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ میرا جیون ساتھی پڑھا لکھا ہو تاکہ ہم دونوں زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل مل بانٹ کر حل کر سکیں، مگر شادی کی پہلی ہی رات میرے سارے ارمان بہتے ہوئے نظر آئے۔ پھر وہ اٹھے اور جا کر صوفے پر بیٹھ گئے اور پھر باہر نکل گئے، اور میں ساری رات بس ان کے انتظار میں بیٹھی رہ گئی اور وہ دوبارہ کمرے میں نہ آئے۔ خیر، میں نے سوچا کہ رفتہ رفتہ میری محبت پا کر آپ ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز انہوں نے مجھے ایک عجیب و غریب بات بتائی۔ وہ کہنے لگے، مجھ کو تو والدین کے آگے سر جھکانا پڑا، ورنہ میں تو شادی کے لیے رضامند نہیں تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اس نے مجھے شربت میں کوئی ایسی دوا گھول کر پلا دی کہ جس کی وجہ سے اب اولاد کی آرزو ابس ہے۔ جس لڑکی کو مجھ سے محبت تھی، میں نے اسے ٹھکرا دیا، اور یوں اس نے بدلہ لینے کی خاطر یہ دوا ایک حکیم سے لی تھی۔ میں یہ بات سن کر حیران و پریشان کھڑی تھی کہ کیا یہ عجیب و غریب بات ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو کیسے پتا کہ اس نے وہ دوا حکیم سے لی تھی اور اب آپ صاحب اولاد نہ ہو سکیں گے؟ وہ کہنے لگے، یہ اس کی ایک دوست نے مجھے بتایا تھا جو اس کے پیغامات لاتی تھی اور اکثر اس کے ساتھ میرے پاس آتی تھی اور ہمارے پڑوس میں ہی رہتی تھی۔ مجھ کو لگا
کہ سلیمان کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے یا پھر ان کا دل کسی اور میں اٹکا ہے، لیکن مجھ سے صاف کہہ نہیں سکتے۔ تبھی طرح طرح کے بہانے گھڑ کر میرا دل برا کر رہے ہیں۔ خیر، میں نے ان کی باتوں کو زیادہ دل پر نہ لیا کہ اب اور کیا کر سکتی تھی۔ بس میں نے ان کی یہ بات سنی انسنی کر دی۔ اسے اپنا مقدر جانا کہ اللہ نے چاہا تو ہماری اولاد ہو ہی جائے گی، اور اگر نہ بھی ہوئی تو جو اللہ کی رضا۔ میں نے ان سے کہا، چلیں کوئی بات نہیں، مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بس آپ تو میری ہیں نا، کیونکہ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری زندگی پر کوئی الجھاؤ آئے یا اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ میرے والدین نے بھی یہی نصیحت کی تھی کہ اچھی عورت وہی ہوتی ہے جو صبر کے پل صراط پر عمر بھر چلتی رہے اور مرتے دم تک اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑے۔ میں ان کا ساتھ چھوڑنے کو نہیں، بلکہ ان کے گھر عمر بھر کا ساتھ نبھانے آئی تھی۔ سب سے بڑا زخم یہ لگا کہ انہوں نے اپنے منہ سے جہیز کے بدلے نقد رقم طلب کی تاکہ کاروبار بڑھا سکیں، اور والد صاحب نے اپنا مال اسباب اونے پونے بیچ کر ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کیا۔ کون جانتا تھا کہ وہ کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کو 3 سال گزر گئے مگر اولاد نہ ہوئی۔ میں نے اس محرومی سے سمجھوتا کر لیا۔ میں تو صبر سے دن کاٹ رہی تھی، ادھر ان کو پھر عشق و معاشقی سوچ گئی۔ ایک روز مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک آوارہ عورت کے یہاں آتے جاتے ہیں، جس کا مجھے علم نہ تھا۔ جب ان کے روز و شب زیادہ ادھر ہی گزرنے لگے تو بالآخر میں نے پوچھ ہی لیا تو اپنی ساری رام کہانی سنا دی کہ وہ تو اتنے عرصے سے اس کے پاس آتے ہیں۔ ایک روز انہوں نے فون ملا کر میرے کان پر رکھا اور بولے، اس سے بات کرو۔ اس کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ بات کرنا۔ اس نے السلام علیکم سے پہل کی۔ میں نے کہا، آپ کون؟ وہ بولی، یہ آپ اپنے ان سے پوچھ لیجئے، اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ہکا بکا سلیمان کا منہ تکنے لگی۔ وہ آگے سے کہنے لگے، حیران نہ ہو، بڑی مالدار عورت ہے، پھر انہیں ملک لے جا کر میرا علاج کروائے گی، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ہم خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ نہ جانے کیوں میں بھی ان کی اتنی غلطیوں کے باوجود ان کے بغیر ایک پل نہ رہ سکتی تھی۔ میں نے کہا، ہم تو اب بھی خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو اپنے ملک میں ہی کروا لیجئے۔ وہ کہنے لگے، فروا، تم بھی کتنی معصوم ہو، تم سے فون پر بات کروانے کا مطلب یہ تھا کہ میں تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ اصل میں نے تم سے غلط کہا تھا کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ زندہ ہے، مگر میرے غم جدائی میں زندہ درگور ہو چکی ہے۔ اب اگر میں نے اس کو سہارا نہ دیا تو وہ نیم جان مر ہی جائے گی، اور اس کا خون تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس کو اولاد کی آرزو نہیں، وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں، بلکہ وہ تو یہ نہیں کہتی اور نہ ہی چاہتی ہے، بس اس کے گھر والوں کی یہی شرط ہے کہ پہلی بیوی کو پہلے طلاق دے۔ اب اگر میں تم کو طلاق دینے کی بات کروں گا تو تم کبیدہ خاطر ہو جاؤ گی۔ اگر اپنی اتنے سالوں کی محبت کو سہارا نہیں دوں گا تو وہ جان سے جائے گی۔ میری مانو تو بغیر لڑے جھگڑے ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میرا منہ سلیمان کی باتیں سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ بتاتی چلوں کہ مجھ سے چھوٹی میری بہن کو بھی شادی کے 2 ماہ بعد ہی طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر نشہ کرتا تھا اور کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ والدین کے در پہ بیٹھی تھی۔ میں اب سلیمان کی باتیں سن کر شدید صدمے میں تھی۔ یا اللہ، چٹ بھی میری اور پٹ بھی میری، انہیں کہتی تو کیا کہتی؟ پھر وہ کہنے لگے، برا نہ مانو، میں تمہیں سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں، میری عزت اور مان رکھنا اور کوئی اچھا فیصلہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ اب میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ یہ تو ایسا ہی تھا کہ کوئی ہاتھ میں آپ کو چھری دے کر کہے، لو میرا گلا کاٹو یا پھر اپنا کاٹ لو۔ اس روز میرے صبر کی حد ٹوٹ گئی، خوب روئی۔ سلیمان گھر لوٹے تو میری آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ کہنے لگے، دیکھو
میں بہت نرم دل واقع ہوا ہوں، تم کو بھی دکھ دینا نہیں چاہتا اور نوشین کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ کیا کروں؟ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ دیے ہیں، خدا جانے میرا کیا حال ہو۔ میں نے غصے اور بے دلی کی ملی جلی کیفیت سے کہا، وہی ہوگا جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہی پسند تھی تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ اس کے بعد سے انہوں نے گھر آنا بالکل کم کر دیا اور مجھ سے تو بالکل کلام نہ کرتے۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتی مگر وہ نہ کرتے۔ میرا دل بجھ کے رہ جاتا۔ ایک روز انہوں نے مجھ سے کہا، میں تمہیں اگلے ہفتے طلاق دے دوں گا۔ میری ایک بہن پہلے ہی طلاق کا ٹیکا ماتھے پر سجا کر میکے بیٹھی تھی۔ اب میں بھی والدین کو بڑھاپے میں یہ صدمہ نہ دینا چاہتی تھی۔ بالآخر میں نے سلیمان سے کہہ دیا، ٹھیک ہے، آپ چاہے شادی کر لیں، مگر مجھ کو طلاق کا کلنک ماتھے پر نہیں لگوانا ہے کہ والدین کی پریشانی کا باعث نہیں بننا چاہتی۔ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوسری شادی کا اجازت نامہ لکھے دیتی ہوں۔ ابھی میری 2 اور بہنوں کی شادیاں ہونی ہیں۔ بہن کی طرح طلاق کا زیور پہن کر میں میکے نہیں جا سکتی۔ میرا نہیں تو میرے والدین کا خیال کریں۔ خیر، اب کہ سلیمان نے ان کا بھی خیال نہ کیا اور زبردستی مجھے میکے لا کر چھوڑ دیا۔ ان دنوں وہ کراچی میں تھے اور میرا میکا پنجاب میں۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ کیسے ماں باپ کو یہ سب کہوں کہ ان کی طرف سے کچھ کاغذات ڈاک کے ذریعے آئے جو میں نے وصول نہ کیا اور واپس بھجوا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہوگا۔ انہوں نے وہ واپس وصول کر لی اور دوبارہ اس کے بعد سلیمان کی طرف سے کوئی پیغام ملا نہ انہوں نے فون کیا اور نہ ہی دوبارہ کوئی رجسٹری آئی۔ میرے والدین وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے تھے۔ گھر میں 2 بیٹیاں شادی کے بعد بھی موجود تھیں اور دوسری بیٹیوں کے رشتوں میں بھی ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ یوں ہی 3 برس بیت گئے۔ میں نے صبر سے یہ وقت گزارا، اپنے والدین سے کہہ دیا کہ نہیں آتے تو نہ آئیں، نہیں بلاتے تو نہ بلائیں، میں خود ملازمت کر کے گزارا کر لوں گی، آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ میں نے B.Ed اور پھر M.Ed کر لیا اور ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اس اثناء میں شوہر صاحب کے عشق کی داستان برادری میں گونجنے لگی تو نوشین کی ماں کو کسی نے بتا دیا کہ سلیمان نے آپ لوگوں سے غلط بیانی کی ہے کہ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ دراصل اس نے طلاق نہیں دی ہے، وہ کبھی بھی فروا کو واپس کر لا سکتا ہے۔ اس پر لڑکی کی ماں برگشتہ ہو گئی۔ لڑکی بھی ان سے بدظن ہو گئی اور شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ صاحب کا عشق اپنی موت آپ مر گیا۔ بہت عرصہ تک پریشان رہے۔ ادھر میں نے گل گل کر مرنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے کی بجائے اپنے ہاتھ مضبوط کرنے میں لگ گئی۔ مجھے نہ صرف پکی گورنمنٹ جاب ملی بلکہ معقول تنخواہ بھی ملنے لگی۔ ہاتھ میں پیسہ ہو، آپ کسی کے محتاج نہ ہوں تو عزت بھی بڑھتی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میری زندگی پہلے سے اچھی گزرنے لگی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ غیر ذمہ دار اور بچکانہ ذہن رکھنے والے نامکمل انسان سے نجات پائی۔ سلیمان سے مجھے تحفظ کی بجائے صرف غلامی ملی تھی۔ میری وجہ سے میری بہنوں کے اچھے گھرانوں میں رشتے ہو گئے کہ میرا ملنا جلنا اچھے گھرانوں میں اور اس کے علاوہ میری کولیگس وغیرہ کی بدولت جان پہچان کے باعث اچھے رشتے بھی مل گئے۔ اب میں بہت آرام سے تھی۔ کبھی اپنی اجڑی زندگی کا خیال بھی آتا تو افسوس نہ ہوتا، بلکہ خود کو سمجھا لیتی کہ فروا، زندگی میں اور بھی اچھے مقاصد ہوتے ہیں ایک شوہر کے علاوہ۔ انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ وقت کروٹ بدلتا ہے۔ وقت نے جو کروٹ لی تو اس بار سلیمان نشانے پر آ گئے۔ ان پر مصیبت پر تولے کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ ایک حادثہ پیش ہوا یوں کہ وہ میری طرف آ رہے تھے کہ ریل کے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے ان کے جسم کو پلیٹ فارم سے اوپر کھینچ لیا، مگر دونوں ٹانگیں اس قدر زخمی ہو گئیں کہ وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ جب تکلیف حد سے بڑھی تو خدا یاد آیا اور مجھ کو سندیسہ بھیجا
پہلے تو سوچا کہ اب جیے جیسے بھی، مگر پھر خوف خدا سے دل کام جاتا۔ لاکھ انہوں نے میرا دل دکھایا، مگر میرے سینے میں نہ جانے کیوں ایک نرم دل تھا۔ نہ جانے کیوں آج بھی ان کی تکلیف مجھ سے برداشت نہ ہو پائی۔ ان کا احوال سنا تو اسی وقت چھٹی کی درخواست لکھ کر اسکول میں دی اور سلیمان کے پاس پہنچی جو ہسپتال میں تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولے، مجھے یقین تھا کہ تم آ جاؤ گی، مجھ کو تمہاری ہی ضرورت تھی۔ پتہ نہیں کیوں آج بھی مجھے ان سے شدید محبت تھی، اور اتنے سالوں میں ان کی زیادتیوں کے باوجود میں ان سے نفرت نہ کر پائی تھی۔ ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ ایک پل بھی ان کو چھوڑ کر جاتی۔ مجھے اب ان کے بیڈ کی پٹی سے لگے رہنا تھا اور اپنے زخمیوں معذور شوہر کا سہارا بننا تھا۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ وہ بیساکھیوں پر چلنے کے قابل ہو گئے۔ وہ روتے تو میں تسلی دیتی، پیار و محبت سے پیش آتی، کہتی تھی شکر کیجئے آپ کی زندگی بچ گئی۔ آگے سے کہتے، ہاں میں خوش ہوں کہ اسی دنیا میں تمہارا دل دکھانے کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ موت نے میری شہرک کے نزدیک آ کر مجھ کو سبق دیا ہے کہ ایک نیک اور اچھی بیوی کیسی دولت ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی ہر دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مجھ کو کہا کہ اب لوٹ کر میکے مت جانا، میں تمہارے بغیر نہ رہ سکوں گا۔ کہتے تھے بے شک اپاہج ہو چکا ہوں، مگر عقل تو اب آئی ہے۔ کچھ رقم کا انتظام کر دو، میں دکان کر لوں گا، خود کماؤں گا اور تم آرام سے گھر میں رہو گی۔ وہ آزردہ دل تھے، تبھی میں نے ان کی اس خواہش کا احترام کیا اور ان کو احساس محرومی کے پنجے سے نکالنے کی خاطر میں نے اپنی جمع پونجی سے انہیں دکان کھول دی۔ وہ بھی کراچی نہ گئے، ملتان میں ہی رہ گئے جہاں میری نوکری تھی۔ نوکری تو میں نے نہ چھوڑی، لیکن ان کی دکان بھی چل پڑی۔ لوگ اپاہج ہونے کی وجہ سے ہمدردی کے باعث ان کی دکان سے ہی سودا لیتے تھے۔ محلے بھر نے سلیمان کی دکان سے سودا لینا شروع کر دیا۔ دیکھتے دیکھتے پیسے سے ان کے ہاتھ بھر گئے اور پھر وہ اچھا خاصا منافع روز کمانے لگے۔ سچ ہے، انسان جب سیدھی راہ پر آ جاتا ہے تو خدا بھی اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک یتیم لڑکے کو پہلے دن سے ہی ملازم رکھ لیا تھا جو سامان اٹھا کر دیا کرتا تھا۔ وہ بھی مصیبتوں کا ستایا ہوا بچہ تھا۔ اللہ نے اس پر ترس کھایا، ہم نے اسی کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب زندگی کے دن زیادہ سکون سے گزرنے لگے۔ سسر کی وفات ہو گئی تو میری ساس اور نند اکیلی پڑ گئی۔ تب سلیمان نے کہا کہ اگر تم برا نہ مانو تو میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ اور بہن بھی ہمارے ساتھ آ کر رہیں۔ اگرچہ میری ساس نے یہی چاہا تھا کہ شوہر مجھے طلاق دے کر اپنی خوشی کو پورا کر لیں، یعنی نوشین سے شادی کر لیں، اور جب میں میکے میں تھی انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے رابطہ کیا اور نہ ملنے آئیں اور نہ کبھی فون پر ہی بات کی۔ سلیمان ان کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ساس اب ضعیفی کی جانب محو سفر تھیں۔ میں نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ بتاتی چلوں کہ میری نند کو بھی طلاق ہو چکی تھی، اس لیے میری ساس کے پاس ہی رہتی تھی۔ سلیمان کی بڑی بہن تھی۔ میری نند کے 2 بچے تھے۔ ان کی روزی روٹی کا بھی اللہ نے ہمارے وسیلے سے انتظام کر دیا۔ آج میں خوش و خرم اپنے معذور شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ میری ساس میری بہت عزت کرتی ہیں۔ وہ ہر ایک سے کہتی ہیں میری بہو جیسی بہو پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اسے بہت بڑا دل دیا ہے۔ مزید حقیقت پر مبنی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔